سب کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے یہ پروگرام جی بالکل ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تلاوت کلام پاک شعراء جو ہے ان کی کتاب پر اظہار خیال کریں گے اور دوسرے حصے میں مشاعرہ منعقد ہوگا. مشاعرے کی صدارت کے لیے اور تقریب کی پہلے حصے اور دوسرے حصے دونوں حصوں کی صدارت کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. جدید غزل میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے. بین الاقوامی شہرت کے حامل، ہماری سیالکوٹ کی پہچان، اردو غزل کا ایک معتبر حوالہ، میری مراد جناب شاہ زکی، وہ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری محفل میں مہمان خصوصی کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کی کاروباری شخصیات نے وہ کام کیے جن کو ناممکن کہا جا سکتا تھا اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہیں. میری مراد چیئرمین پاکستان گلفز ایسوسی ایشن کے جناب شیخ امجد صاحب مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں. ہمارے دوسرے مہمان خصوصی ہماری خصوصی دعوت پر سرائے عالمگیر سے تشریف لائے ہیں. میری مراد جناب بہترین شاعر اور ایک طویل سفر طے کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. شعر لکھنا ایک الگ خوبی ہے اور شعر کی آبیاری کرنا ایک الگ خوبی ہے. ان کے زیر سایہ کتنے ہی ادبی شجر پروان چڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک کیسر عباس قیصر بھی ہیں. میری مراد آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب سید انصر، ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین و حضرات، آج کی اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ ہم نے پروفیسر حضرات کو اور پرنسپل حضرات کو دعوت دی ہے اور ان کا ہماری محفل میں موجود ہونا ایک اعزاز ہے. یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو پنجابی سیوک اور پنجابی میں شاعری کرتے ہیں اور اردو پڑھاتے ہیں. اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں میری مراد جناب مشتاق عادل کاٹیا صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ ہماری محفل میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری محفل میں جو مہمان خصوصی موجود ہیں ان میں جناب خواجہ رضوان صاحب، جناب عرفان احمد صاحب، جناب اصغر مغل صاحب، یہ بھی موجود ہیں اور ان کے فاؤنڈنگ چیئرمین ابھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے علاوہ اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سینئر شاعر ابن شاعر جناب اعجاز بھائی موجود ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو دور دراز سے سفر کر کے ہماری اس محفل میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، ہم جناب محمد شوکت ڈار صاحب کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے درمیان ایک اور نظم اور غزل کا خوبصورت حوالہ جناب کرنل طاہر وحید صاحب موجود ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری محفل میں تقریب تھوڑی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے تو میں اب چاہوں گا کہ ہم کتاب پر بات کریں. جناب صدر مجلس کی اجازت سے کتاب پر گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو کتاب پر بات کرنے کے لیے بہترین شاعر، افسانہ نگار، اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں، میری مراد گجرانوالہ سے تشریف لائے خوبصورت لہجے کے شاعر جناب
प्रोफेसर अमीन जान से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और वो मुझ पे खुलता है लेकिन अया नहीं होता। क्या अजीब है ना तुझे भी अकेली दिखती हूँ, अजीब है ना तुझे भी अकेली दिखती हूँ, वगरना साथ मेरे दुख कहाँ नहीं होता। मैं ऐसे शख्स की गुर्बत को किस तरह रहूं, मैं ऐसे शख्स की गुर्बत को किस तरह रहूं, यहाँ पे होते हुए जो यहाँ नहीं होता। हम ऐसे लोग मुसलसल ही जलते रहते हैं, हम ऐसे लोग मुसलसल ही जलते रहते हैं, हम ऐसे लोगों का लेकिन धुआं नहीं होता, हम ऐसे लोगों का लेकिन धुआं नहीं होता। तुम्हारा शिकवा खुदा से मैं कर रही हूँ बिना, तुम्हारा शिकवा खुदा से मैं कर रही हूँ बिना, खुदा की जात से कुछ बेइंतहा नहीं होता। फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं, फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं, तुम्हारे बाद तो हम लोग अब कहीं के नहीं। फलक भी छोड़ दिया और हम ज़मीं के नहीं, तुम्हारे बाद तो हम लोग अब कहीं के नहीं। हमारे माथे पे लाओ ये ज़ख्मे दिल क्योंकि, हमारे माथे पे लाओ ये ज़ख्मे दिल क्योंकि, ये दुख मकान के हिस्से के हैं मकीन के नहीं। हमारे बारे में सोचो कि हम हैं अहले जनू, हमारे बारे में सोचो कि हम हैं अहले जनू, तुम्हारे पहलू से उठे तो फिर कहीं के नहीं, तुम्हारे पहलू से उठे तो फिर कहीं के नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजा आए रब जाने फिर दूजा सा भी आए, मैं ते तू मुसाफिर दोवें दुनिया वांग सराए, आजा आए रब जाने फिर दूजा सा भी आए। मेरी तेरी तेरी मेरी, मेरी तेरी तेरी मेरी छड़ दे हुए हाय हाय, फड़ ले पल्ला साहिब वाला बेड़ा लंघदा जाए। ढलदा सूरज रोज दिहाड़ी तेनू ये समझाए, अकला शकला रुतबे शुतबे कुछ भी कम ना आए। मां प्यो भैन भरा भी छड़दे सब हमसाए, उस वेले ते खबर नहीं लेंदे जेड़े अपने जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਹਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਹਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ, ਵਿਹੜੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਚੋਗ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਕਮਤ ਕਮ ਨਾ ਆਮਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ, ਲਗੜੇ ਐਸੇ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਵੇ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੀਏ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਵੇ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਬਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੀਏ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੰਜੋਗ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ किस्मत नू रोज अड़ीक के, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋਗ ਵੇ ਬਾਬਲ। ਮੈਂ ਜਮਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੂ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰੂਹ ਵੇ।
मैं जमदी केड़ी जूवे कित जिस्म चो निकले रूवे दो घरां दी सांझी सोचदी मेरा किस वेड़े विच सोग वे बाबल तेरे वेड़े चोग वे बाबल बहुत आला और आखिर में तीनों शाद पेश करके इजाजत चाहूंगी। थोड़ी कीते सा नहीं आंदा थोड़ी कीते सा नहीं आंदा नसन दा भी राह नहीं आंदा अरे मैनू तेरियां खुशियां चन्ना तेरे दिल विच चा नहीं आंदा ओह ही सौखा मरदा इत्थे इश्क दा जिन्नू खा नहीं आंदा ते दिल दी खिच लांदी राही बंदा खाब खा नहीं आंदा सुजे वेड़े सुनियां गलियां मैं कहनियां आ नहीं आंदा और ये सुनिए जो लौट के आई तो मुझको याद आया और किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का नजर नजर से मिलाई तो मुझको याद आया किधर गया तेरा वादा ना मुझसे मिलने का नजर नजर से मिलाई तो मुझको याद आया और ये सुनिए जिसे बुलाओ ज्यादा ही याद आता है जिसे बुलाओ ज्यादा ही याद आता है तुम्हारी याद बुलाई तो मुझको याद आया तो उसके शर से बचो जभी जो की है भलाई तो मुझको याद आया भी बाकी सदा नहीं है मुझको याद आया तो बोल उठी खुदाई तो मुझको याद आया ये क्यों कहा कि मेरे आंगन में चांद उतरा है ये क्यों कहा कि मेरे आंगन में चांद उतरा है उमड़ के खल्क जो आई तो मुझको याद आया फजरे होते मौत प्याला पी बैठा बूए उत्ते कोई संगी हमसाया कोई ना किसी ने होगियां पीड़ा नूं वंडिया पीड़ा किसे भुखा जी ना किसी ने होगियां पीड़ा नूं वंडिया बहन भरा अब्बा अम्मा ताया कोई ना ते पिंडों ते आया सी करन कमाईयां पिंडों ते आया सी करन कमाईयां कुछ दिनां तो काम ना कार कमाया कोई ना ते वैरियो बुरकी खो लीजिए कोई सा ना वैरियो बुरकी खो लीजिए कोई सा ना तरस बेशर्मो धन ते आया भी कोई ना ते विच हुकूमत कुत्ता जी कोई मर जावे विच हुकूमत कुत्ता जे कोई मर जावे उमर दा ये पैगाम मुल्ला ने सुनाया कोई ना ते टुटे बुए विचों जद हवाना आ गई टुटे बुए विचों जद हवाना आ गईयां बुआ पन्निया इकदार सी सरमाया कोई ना जनाब आखिर से कि मंगते हो बस अपने बोझे भरते रहोगे मंगते हो बस अपने बोझे भरते रहोगे तेरा ने रल नेकी कम बहाया कोई ना रोड़ी साहब से इजाज़ रोड़ी साहब से दरख्वास्त करूँगा बेटा इस तरह शरीफ में और कुरान पाक की तिलावत से दरख्वास्त करें मोहम्मद सुलेमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन जनाब मुअज़्ज़ज़ वाइस प्रेसिडेंट FPCCI पंजाब जनाब शेख रियाज साहब ग्रुप लीडर सियालकोट बिजनेस इंडस्ट्री जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान
مہمانان گرامی، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آج کے مصروف دن میں اور نامساعد موسمی حالات کے باوجود آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ بطور سینئر وائس چیئرمین PSTMA پاکستان سپورٹ گڈس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن، ہماری خواہش تھی دوستوں کی اور ہماری مجلس عامہ کی کہ ہم اپنی ورکنگ FPCCI کے ذریعے سے بہتر بنائیں، اور ہمارے بڑے بھائی جناب قاضی صاحب چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ فیڈریشن کی نمائندگی کر سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق ہمارے بزنس UBG گروپ کے ساتھ بھی رہا ہے، لیکن اس کے قطع نظر بزنس کی جو معاشی حالات اس وقت جاری ہیں اور جو چیلنجز انڈسٹری کو درپیش ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ہر فورم کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کر سکیں تاکہ اپنی ایکسپورٹس کو اور کاروباری حضرات کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ اس ضمن میں ہم نے گزارش کی جناب قاضی اکبر صاحب سے اور آپ نے کمال شفقت سے بہت ہی مختصر نوٹس پر ہمیں وزٹ کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں مختصراً کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس عموماً پاکستان میں سیالکوٹ کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ایک قابل تقلید ادارہ ہے۔ ایسوسی ایشن نسبتاً پیچھے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے توسط سے ہم مختلف ایسوسی ایشن جیسے پاکستان سپورٹ ایسوسی ایشن ہے، پاکستان گلوز ایسوسی ایشن ہے، سرجیکل ایسوسی ایشن ہے، ان کا کردار بھی ملکی معاشی ترقی کے اندر بہتر بنائیں۔ تو اس سلسلے میں میری پہلی گزارش تو آپ سے یہ ہے کہ ہم ٹریڈ ایسوسی ایشنز کا ایک نظام وضع کریں جس کے اندر مختلف جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک ورکنگ کمیٹی بنائیں سیالکوٹ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ گزارش کروں گا کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری خواہش ہوگی کہ منسٹری آف فارن افیئر کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے جو ممبران اپلائی کرتے ہیں ان کو کبھی 5 کبھی 6 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ ہم مل کر ایک آپ کے پاس میں حاضر ہوں اور اس کا لائحہ عمل بنائیں۔ حالات میں اس وقت ڈالر کی اڑان ہے، اس حوالے سے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ تیسرا میری یہی خواہش ہے کہ آپ کے توسط سے باقی جو ہمارے ریجنل چیمبرز ہیں یا ٹریڈ کے علاوہ جو لوکل بزنس اپورچونیٹیز ہیں ان کو بھی ہم اویل کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ میں بس بابر جاوید صاحب، وائس چیئرمین اسپورٹس ایسوسی ایشن، میرے باقی تمام معزز دوست ساتھی، میں دلگیر تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اسپورٹس گڈس ایسوسی ایشن کے تمام منتظمین کا، اپنے بھائی رفیع سونی صاحب کا اور رانا صاحب کا، رانا نصیر صاحب کا، جنہوں نے آج قاضی صاحب کے اعزاز میں دوستوں کو یہاں آنے کی دعوت دی۔ میں یقیناً اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس قسم کی گیدرنگ اور یہاں پہ ان مسائل کا ذکر کرنا کہیں نہ کہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے۔ قاضی صاحب ہمارے بڑے ویژنری آدمی ہیں، بہت ویژنری۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جھوٹی تعریف کرنی بھی منافقت کے زمرے میں آتی ہے، تو میں وہاں کی جھوٹی تعریفیں کرنے والوں سے بھی ویسے بھی تعریف کرنے کے بارے میں بات صاحب مسکرائے، میرے بھائی ہیں چھوٹے، یہ مجھے بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ویسے بھی سوسائٹی کے لیے بہتری کی
کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں. میری قاضی صاحب کے ساتھ بڑی بڑی لمبی فون پہ باتیں ہوتی ہیں اور قاضی صاحب اتنی چیزوں کا رونا رونا اور آپ میری زندگی آپ سب دوستوں کے سامنے ہے. ہم اپنے طور پہ بھی سیاحت والے میرے دوست سارے وہ دل جان سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی انڈسٹری کے لیے اپنے ملک کے لیے کیا جائے. تو میں سمجھ رہا ہوں قاضی صاحب میرے سے پڑھ کے ڈاکٹر قاضی صاحب کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید 2 بج رہے ہیں کوئی بھوک کی وجہ سے کوئی نڈال تو نہیں دوست نہیں ہوا. تو وہ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے اسے کہا کہ تم نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھا ہوگا کہ لوگ کتنی مشکلات کے بعد یہاں تک پہنچے. کہنے لگا ہاں وہ بھی سارا انہوں نے دکھایا ہے. میں یہاں پہ پارکس میں سوتے ہیں اور پھر پیٹ پہ پتھر رکھ کے سوتے ہیں, روکھی سوکھی بریڈ لیتے ہیں, کھاتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں. میں نے یہ چیزیں تو وہ ہوگی جو آپ نے اس میں ڈاکومنٹری میں دیکھی ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ بعض اوقات اپنی ماں کے زیورات بیچ دیتے ہیں. گھر کوئی اپنے پاس ہوتی چھوٹی موٹی زمین ہے تو وہ بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے جہاں تک پہنچتے ہیں. اور ایسے بھی ہے جو راستے میں لقمہ اجل ہو جاتے ہیں, بے شمار راستے میں نکلے. تو جو آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محنتی ہے. ہماری قوم بہت محنتی ہے اور پھر جب انہیں جاب مل جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 24 آورس کام کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملے اور زیادہ سے ایسے پیسے ہم اپنے ملک کو بھیجیں. تو وہ لوگ لاجک کو بڑی جلدی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھا. پھر میں نے کہا فیلئر آف سسٹم, ہمارا سسٹم کا فیلئر ہے. یہاں کوئی سسٹم نہیں, کوئی پلاننگ نہیں. جو بھی آیا اس میں بس کیا میرا خیال ہے میں اسی پہ اکتفا کروں کہیں میں بھی پٹری سے نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس میں میرا خیال ہے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں اس میں شاید کوئی دو رائے نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ان جو تمام اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل کے ناخن دے اور یہ جو غربت گلی کوچوں میں ناچ رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلائے. دعا تو ہر وقت اس کے لیے مانگتے ہیں لیکن جب تک انہیں ہوش نہیں آئے گی یہ مطلب ٹھیک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. آئیڈیل بنا لیتے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں. اور میں جیسے کہ چوئی صاحب فرما رہے تھے کہ ٹیلی فون پہ میری بڑی لمبی ٹاک ہوتی ہے وہ صرف ان سے سیکھنے کے لیے ان کے تجربے کے لیے. میں کہتا ہوں اوور آل پاکستان کی کمیونٹی خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو بھی خوش قسمت سمجھتا ہوں. شیخ ریاض ایسا شخص میرا بڑا بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے اور رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. میں ان سے بوڑھا لگتا ہوں وہ زیادہ جوان وہ ہمت والے بھی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں مجھے بھی 50 سال سے دائر رکھا ہوا کاروبار میں انڈسٹری چلاتے ہوئے یقین مانے میں نے اپنے اس 50 سال کے اندر اتنا تکلیف کے مدد نہیں دیکھا. بالکل نہیں دیکھا. ٹھیک ہے ہم نے کبھی بھی وہ حالات نہیں دیکھے کہ جسے ہم بہت زیادہ نقصان کم سمجھے لیکن یہ بھی پاکستان سے اللہ کرے ہمارے سیاسی جو اکابرین ہیں لیڈر ہو جائے پاکستان سے. آج اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں کہ ہمیں چیف منسٹر بنا کر یہ بن گیا پرویز الہی صاحب بن جائے یا حمزہ صاحب بن جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم صبح شام ان کے پیچھے لگے.
میں جب چکوال سے آ رہا تھا راستے میں ہمارے ایک دوست جو کیمیکل کی فیکٹری، اس وقت پاکستان کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے وہ شدید پریشانی کے عالم میں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، ایل سی نہیں کھل رہی، بینک میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پیسے لے آؤ، یہ بھی تماشا آپ نے پرابلم نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ڈی اے کی ایل سی ہو، سائی کی ایل سی ہو، الحمدللہ۔ تو میں کچھ دن پہلے ہمارے منسٹر ہیں پیٹرولیم کے، وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے منسٹری کا چارج سنبھالا تو پی ایس او ایل سی کھولتا ہے پاکستان کے پیٹرول ڈیزل کی، تو ہماری ایل سی نہیں کھول رہی تھی، میں سر پکڑ کے رہ گیا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ حکومت پاکستان کی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی، باہر کا بینک اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا، بطور ہمارے منسٹر پیٹرولیم کے۔ اب کیا بات کی جائے، اب کیا کہا جائے، ٹھیک ہے، یہ پریشانی کا عالم ہے۔ لیکن ایک بات میری، جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، آج بہت زیادہ تاجروں کو آپس میں متفق ہوتی ہے، اس پاکستان کو ان مشکلات سے اگر کوئی نکالے گا تو بزنس کمیونٹی نکالے گا، نہ فیوڈل نکالے گا، نہ جگیردار نکالے گا، اور ہم اپنے سرسردانوں سے بھی کافی حد تک مجھے افسوس ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے، یا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں نیت ٹھیک نہیں ہے، باقی تو یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ کر سکتے ہیں، کام دکھانے کے لیے ہمیں آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا چاہیے۔ میں نے اگلے دن بھی کراچی، ٹھیک ہے ہمارے استعمال یو پی جی کو مرض اقتدار صدر نہیں ہمارے، لیکن ہماری ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن ہے، تو میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے پاور کٹر، مل کے اسلام آباد ایسوسیشن ہیں، سارے چیمبر ہیں، تو ایک مل کے ہم پلان کریں اور گھر بیٹھ کے باتیں نہ کریں۔ امید ہے کہ اس مقصد میں مجھے کامیابی ملے گی اور میں سب کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور ہم یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں، آگے کچھ پس پردہ بہت کچھ تھا، آج بچے بھی سوشل میڈیا پہ ان کی باتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں اور سنبھالنا چاہیے، اور کے ناکر ان کو بھی لینے چاہیے، ان کے رویوں کو، ان کے لین دین کو، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگ مسلمان، تو ہم تاجروں نے بھی وہ اپنا راستہ چھوڑ دیا، ہمیں بھی صرف ایک چیز ہمارے سروں کے اوپر سوار ہے کہ پیسہ کیسے کمانا۔ سب سے بات یہاں بھی ہوئی ہے کہ ڈالر کے مسائل ہیں، السی کے مسائل ہیں، کچھ باتیں بہت ہی علم ہے میرے، کیونکہ مجھے بھی ایک جو ہے نا وہ ذہن پہ ایک ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہونا چاہیے۔ چلو میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں سارے پاکستان کو ٹھیکار بناؤں یا یہ کروں، بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم بڑی خوش فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ ہمارا ہے، اللہ سب کا ہے، یہودیوں کو بھی اللہ ہی ہے، ہندوؤں کو بھی اللہ ہی ہے، سکھوں کو بھی اللہ ہی ہے، سب کر رہا ہے، کیونکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں، اس گمار میں مبتلا ہیں کہ ہمارا کوئی زیادہ ہی تعلق اللہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنی صحیح بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم اسلام کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے مرغی دیکھی کہ مرغی، میرا بزنس میں پولٹری سے فیڈ ملے میری تو مرغی جو ہے نا
آپ اس کے سامنے وہ دانا رکھو نا تو وہ چنتی ہے، اس کو جو چیز پسند آ جائے وہ اس کو چن کے کھاتے ہیں۔ تو ہم بھی اسلام کو چنتے ہیں، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، جو نہیں آتی اس کو ہم چھوڑ اس چیز کا نام اسلام نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری اسلام ساری ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام بنا، ہمارے اوپر بھی ہے، ہمارے معاملات کے اوپر بھی ہے کہ ہم وہ لے کے چلیں۔ یہ ابھی آپ میں اتنی اور ہم اور فکر کریں، سوچیں کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے۔ یہ میری ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری شیخ وسیم صاحب کہ وہ کراچی سے لے کر پشاور تک 50 آدمی ہے، 100 آدمی ہے، 10 آدمی ہے، میں تو اتنا کر سکتا ہوں، میں وہ ہوسٹ کر سکتا ہوں، جہاں بھی کہیں وہ ارینجمنٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے، یہ معاشی زلزلہ آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے زلزلے میں کتنا نقصان ہوتا ہے، خیر تباہ ہو جاتے ہیں، پرازے ختم ہو جاتے ہیں۔ زلزلہ جو ہوتا ہے نا وہ زلزلے ہے، یہ آپ کا معاشی زلزلہ ہے جو اس وقت پاکستان میں آیا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میری شیخ ریاض صاحب سے، ڈاکٹر نعمان میرے بھائی چھوٹے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈریشن کے اندر شیخ صاحب کا ایک بہت اچھا مقام ہے، عزت ہے، اور ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ورکر ہیں۔ تو میری تجویز یہ ہے اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے بھی میں شیخ صاحب کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ پاکستان لیول کے جو مین ہمارے بزنس کمیونٹی کام کرتا ہے، بی جی سے ہے، دوسرے اپوزٹ گروپ سے ہے، جس سے بھی ہے، ایسوسیشن سے ہے، چیمبر سے ہے، یہ ان کو بلا کے سارے لوگ ہم شیئر کریں، ذکر کریں، مقصد ذکر کرنے کا نہیں ہے، اس کے حل نکال لیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیسے تباہی سے، معاشی زلزلے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے معاشی زلزلہ کہا نا، یہ نرم سے نرم نہ ہو، یہ سخت لفظ نہیں ہے۔ آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اتنی کافی ہے آپ کو بتانا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرا دفتر لاہور میں ہے، پیٹیشن، میں وہاں بھی بیٹھتا ہوں، لیکن میں وہاں بیٹھنے سے زیادہ مختلف چیمبر کے اندر پہنچ جاتا ہوں، جیسے آپ کے حاضر ہو۔ ان کے فرسٹ ویک جو ہے ہمارا شیخ صاحب کی قیادت کروں گا، ملک صاحب ہیں، ملک شہزاد صاحب جو ہمارے نئے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ادھر ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہاں اقبال میں، کل بھی میری وائس سینئر وائس چیئرمین جو چودھری صاحب ہیں ان سے بڑی ڈیٹیل بات، تو میں سب سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آئیں بیٹھیں بیٹھ کر ہم بات کریں، سوچ بچار کر۔ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے۔ ڈالر آج تو ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا بینک والا کہ ڈالر مارکیٹ سے لے کے اور تب ہم ایسی کرتے ہیں، تو یہ ڈالر ادھر سے بھی ملے گا۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ بائی ڈیزائن جا رہے ہیں، ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ اپنے اسٹیج سے جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ان کے لیے اسٹیج سے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اپنے لیے اسٹیج، اپنے لیڈروں کی عزت کریں، اپنے لیڈر کو مضبوط کریں۔ آپ مضبوط کریں گے تو آپ کے کام آئے گا۔ آپ اگر دوسرے لیڈروں کو مضبوط کریں گے، ان کا تعلق کسی پارٹی سے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سارے ایک ہی ہو، گورنمنٹ ہائی اسکول ہو یا اسلامی ہائی اسکول ہو یا محمد علی ہائی اسکول ہو، نصاب ایک ہی سب، الگ الگ نصاب نہیں ہے۔
स्कूलों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। हमारा स्कूल एक है। हमें कहते हैं फौज एक यूनिफॉर्म में होती है, उसके अंदर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहन लेता है तो सिर्फ फौजी होता है। हमें वो यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, हमें वो यूनिफॉर्म सिलानी पड़ेगी कि हम बिजनेसमैन की यूनिफॉर्म है। एक यूनिफॉर्म में जब तक हम सोच विचार नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको, इसलिए नाज़िर वक्त है तो मैं आपने फिर राणा साहब का आपकी जो कोई भी शख्स, कोई भी खानदान, कोई भी, या तो वो बहुत ऊपर चले जाते हैं, अदरवाइज हालात उनको फिर अपने ही पेड़ों में लिए रहते हैं। ये वक्त जो है, जैसे काई साहब आपने फरमाया कि अपनी सियासी वाबस्तगी से बुलंद होने का, काई साहब नहाए एहतराम के साथ मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी अपने ताल्लुकात से बुलंद होने का ही नहीं, ज़ाती मुफादात से भी बुलंद होने। हमारी क़यादत जो मौजूदा है, क्या आप समझते हैं कि वो बिजनेस में, कि वो इस अहल है कि वो ज़ाती मुफादात से ऊपर उठ सके? मुझे इस फेडरेशन में जाके आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, मुझे भी 15-20 साल गुजर चुके। इस सियालकोट में यहाँ की तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह शहरियार साहब की क़यादत में मेरे ऊपर ये ट्रस्ट किया कि मैं इनको उनकी रिप्रेजेंटेशन करूँ। सियालकोट का हिस्सा मुख्तलिफ है, यहाँ हम सियासी वाबस्तगियों में से भी ऊपर उठते हैं और ज़ाती मफादात से भी ऊपर उठते हैं। यहाँ पर कोई औहदेदार जो आपके दाएं बाएं बैठा हुआ है वो सोच भी नहीं सकता कि वो इन पोजीशंस पर कोई भी अपना ज़ाती मफाद के लिए आए या हासिल करे। ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सियालकोट की जो तरक्की की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ, उसमें ये कल्चर क्रिएट कर देना, जिसमें शेख रियाज साहब और हमारे बाकी बुजुर्ग साथियों जो कुछ उनमें से फौत भी हो चुके हैं, कुछ मौजूद हैं, ये कल्चर क्रिएट करना कि ज़ाती मफादात से ऊपर उठना। अनफॉर्चुनेटली यही चीज प्रिवेल कर रही है हमारे सियासी कल्चर में भी और हमारे कारोबारी कल्चर में भी। मैं किसी पार्टी का नाम ले लूंगा, हम सब जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब के लीडरान किसी भी सियासी दल हो सकते हो, वो अपने जाती अना, जाती तशक्कुस उससे ऊपर उठने के काबिल नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, निसाब सबका एक है, जरूरत इस वक्त निसाब बदलने की है, जरूरत इस वक्त तो वो आइलैंड इसलिए क्रिएट करने में काबिल हुए हैं कि हमने एक इसको हमने रेगुलराइज किया है सरकार को, हमें उससे नुकसान भी पहुंचते थे। ये भी बताया सियालकोट में से उससे पहले टैक्स कलेक्शन उसकी 20, लेकिन इस सियालकोट को दुरुस्त करने के लिए, मुल्क की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करने के लिए हमने माइंड सेट चेंज किया। हम अगर आज जाते हैं, हम किसी की पपेट बनने के लिए नहीं जाते, हम किसी पीर या पीरनी के नुमाइंदे के पीर या पीरनी के नुमाइंदे से तवक्को रखते हैं कि वो इसी पीर के खिलाफ बोलेगा। हमें सबको मिलना है और सबको मिलना है इस पीर और पीरनी के कल्चर के खिलाफ। हमें तय करना है
کہ اگلے 20 سال میں ہم پاکستان کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ذمہ داری صرف اسلام پھیلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بلے شاہ نے کہا ہے کہ 5 رکن اسلام دے 6واں ٹک. میں آگے پیچھے ہو سکتا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ بہت بڑے یہ وہ چھٹا ٹک نہ ملے تو 5 بھی فیل ہو جاتے ہیں. آپ اسے بہتر جانتے ہیں. کفر اسلام سے کفر تو آپ کو بھوک آپ کو کفر میں لے جاتی ہے. تو یہاں پر چارٹر افغانی ہم نے کرنا ہے, ہم نے بنانا ہے. کیا فیڈریشن نے اس سلسلے میں کوئی رول ادا کیا؟ اسپورٹ بورڈ ایسوسی ایشن کے ریویو سے بڑھ کر ہو کیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اپنے مقاصد کو تعین بھی کر سکی ہے؟ انفارچونیٹلی قائد صاحب ان سے ملانے کی بات بڑی اچھی ہے, لیکن ملانا کسی مقصد کے لیے, ملنا مقصد جو ہے اس کا تعین بہت ضروری ہے. مقصد جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہونا چاہیے. اگر پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ اپنے بہترین ٹیم سامنے نہیں لا سکتے فیڈریشن, تو کس طرح توقع کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیول پہ جو نمائندگی آئے گی وہ جو ہے وہ بہترین اشخاص پر مشتمل ہو؟ یہ ممکن نہیں. ہمیں اپنی ذاتی مفادات, ذاتی تثبیتیں, ذاتی تعلقات, ان سے بڑھ کر سوچنا ہے. ہمارا تعلق ہمارے ٹارگٹ سے ہونا چاہیے. میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں, میں راستے میں جتنے راہگزیر بچے وسائل دیے تو ہم ان میں اپنا کیا رول ادا کر رہے ہیں. تو اپنا بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت شاندار, اللہ نے آپ کو جو ہے وہ فکر بھی دی ہے اور حسن کلام بھی دیا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ سیالکوٹ میں جو ہم نے چھوٹی موٹی کوشش کی ہے, یہ جو کلچر ہم نے کیا ہے, مہربانی سے اس کلچر کو بڑھائیں. اس کلچر کو جو ہمارے ملک میں ہے اس میں کرنے کی کوشش کریں کہ ہم چھوٹے چھوٹے خداؤں سے نکل کر الحمدللہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہوئے اپنے منظر کے رسول کی قدم بڑھائیں. میں بہت شکریہ آپ سب کا ٹائم کا سننے کا, اور ایک وقت معذرت میرے لیے ڈالیں. ڈاکٹر صاحب کے جو اپنے ادب کا اظہار کیا, لاسٹ میں درخواست کروں گا ہمارے شیخ صاحب سے, رانا سلیمان صاحب, ڈاکٹر صاحب, رانا نصیر صاحب, رفیع صوبی صاحب, اور سب اسٹیج